میرے والد جنہیں لوگ گاؤں کا غریب ترین انسان کہتے تھے، میرے لیے وہ ایک ایسی پہیلی تھے جس میں کبھی میں سمجھ نہ سکی۔ وہ سارا دن سائیکل پر پھیری لگاتے، پلاسٹک کی بوتلیں کباڑ جمع کرتے۔ گرمی کی تپش میں اس کا چہرہ جل جاتا، لیکن جب وہ شام کو گھر لوٹتے تو اس کے ماتھے پر کبھی شکن نہ ہوتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہنڈیا میں سالن اتنا کم ہوتا کہ صرف ہم بچوں کا پیٹ بھرتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ والدہ اور میرے باپ نے صرف پانی پی کر یا پھر سوکھی روٹی کا نوالا چبا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مصلے پر جا بیٹھے۔ ان کا یہ اطمینان مجھے چڑھاتا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کیا کر سکتی ہوں، لیکن افسوس کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں اس وقت پڑھ رہی تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اس لیے شعور کی آنکھ کھولتے ہی محرومیوں نے میرا استقبال کیا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ گاؤں کی ان کی بڑی بڑی کوٹھیوں میں کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، جہاں سنگ مرمر کے فرش تپتی دوپہر میں بھی ٹھنڈک کا احساس دیتے تھے۔ وہاں کی عورتوں کے ریشمی لباس، ان کے بچوں کے ہاتھ میں مہنگے کھلونے اور کچن سے آتی لذیذ کھانوں کی خوشبوئیں میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کرتی تھیں۔ میں فرش پر پوچھا لگاتے ہوئے اکثر رک جاتی تھی اور اونچے چھتوں والے کمروں کو دیکھ کر سوچتی تھی کہ مجھ میں کیا کمی ہے۔ میں اتنی ذہین ہوں، ہمیشہ کلاس میں ٹاپ کیا، لیکن مجھے یہ محرومیاں کیوں ہیں؟ کبھی میں ایسی زندگی کیوں نہیں گزار سکتی؟ کیا میرا مقدر صرف دوسروں کی غلاظت صاف کرنا ہے؟ ان کی کوٹھیوں کے لوگ میری نظر میں بہت خوش قسمت تھے۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ پیسہ ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کو معتبر بناتی ہے۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا اور میں جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ چکی تھی۔ غربت کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہاں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر والدین کو بہت جلد لاحق ہو جاتی ہے، بے چین کرتی ہے۔ میرے والدین کا بھی کچھ اس طرح کا حال تھا۔ میرے والدین بھی میرے لیے رشتے دیکھنے لگے۔ جب وہ کسی لڑکے کا ذکر کرتے یا کوئی محنت کش یا کسی چھوٹے سے ڈھابے کا مالک، میں ان رشتوں کو حقارت سے رد کرتی تھی۔ میرے خواب تو ان محل سے جڑے تھے جہاں میں نے کام کیا تھا۔ ایک دن میرے والد صاحب نے بہت اصرار کیا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے اس شخص کا نام لیا جو میرے خوابوں میں تھا، جس کو میں سوچتی تھی، جس سے میں محبت کرتی تھی۔ میں نے اپنے باپ سے یہی کہا تھا کہ میں توحید سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ توحید جو ہمارے گھر سے پچھلی گلی میں رہتا تھا، لیکن اس کی دنیا ہماری دنیا سے بالکل الگ تھی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ کینیڈا میں مقیم تھا اور صرف سردیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے یہاں پاکستان آتا تھا۔ جب وہ اپنی گاڑی میں گلی سے گزرتا تو دھول کے ساتھ ساتھ میرے ارمانوں کو بھی اڑا کر لے جاتا۔ والد صاحب میری بات سن کر کافی حیران ہوئے اور ساکت کھڑے رہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر موجود جھریوں کے دکھ کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، بیٹی یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اپنی حیثیت کو پہچانو، حیثیت کے حساب سے خواب دیکھا کرو۔ وہ لوگ آسمان ہیں اور ہم زمین، وہ ہمیں اپنی جوتی کے برابر نہیں سمجھتے۔ وہ تمہیں بہو کیسے بنائیں گے؟ مگر میں تو جیسے اندھی ہو چکی تھی۔ میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر شادی ہوگی تو وہیں کروں گی، ورنہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، ساری زندگی کنواری گھر میں بیٹھی رہوں گی۔ میری اس ضد نے گھر کا سکون برباد کر دیا تھا۔ والدین نے مجھے بہت سمجھایا، میری غربت کا واسطہ دیا، اپنی سفید پوشی کا بھی حوالہ دیا، مگر میرے سر پر عروج کا بھوت سوار تھا۔ تنگ آ کر والد صاحب نے ایک دن کہا، ٹھیک ہے بیٹی، جیسے تمہاری مرضی، میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں ہماری پگڑی کی شرم نہیں اور تم نے اونچی دیواروں کو ہی اپنی منزل چن لیا تو پھر تم جانو اور تمہارا نصیب، ہم اب تمہارے معاملے میں بالکل نہیں بولیں گے۔ اس نے ماں کو بھی منع کیا تھا۔ اس دن کے بعد گھر میں ایک خاموش دیوار کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے والد تو تھے، مگر ان کی دعاؤں میں اب میرا ذکر بالکل نہیں تھا۔ وہ اپنے باقی بچوں کے مستقبل میں مگن ہو گئے تھے۔
اور میں نے توحید کے گرد اپنی محبت کا ایسا جال بننا شروع کیا جس کا انجام زوال کی اس کھائی میں تھا جہاں سے واپسی کا راستہ مجھے بالکل معلوم نہ تھا۔ والدین کی خاموشی میرے لیے کسی سزا کی بجائے ایک کھلی چھٹی بن گئی تھی۔ میں نے اپنی تمام تر توانائیاں وحید کو حاصل کرنے میں صرف کر دیں، اپنی پوری محنت کی، اسی کو وقت دیا، اسی کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ اسے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ جب وہ کینیڈا سے پاکستان آیا تو میں نے اپنی غربت کو چھپانے کی بجائے اسے ایک ایسی مظلومیت بنا کر پیش کیا جو مردوں کے دل میں تحفظ کا احساس پیدا کرتی ہے۔ میں نے اسے اپنی محبت کے سحر میں ایسا جکڑا کہ اسے میرے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ توحید ایک امیر باپ کا بیٹا ضرور تھا، مگر وہ جذباتی تھا اور میری چالاکیوں کو میری سادگی سمجھ بیٹھا۔ جب توحید نے اپنے گھر والوں سے میرا ذکر کیا تو وہی ہوا جس کا ڈر میرے والد کو تھا۔ اس کے گھر والوں نے طوفان برپا کر دیا اور انکار کیا۔ ان کے نزدیک میں ایک ادنا ملازم کی بیٹی تھی جس کی اوقات ان کے ایسے بڑے بنگلے کے کچن تک محدود ہونی چاہیے۔ انہوں نے توحید کو صاف صاف الفاظ میں کہا کہ اگر اس نے مجھ سے رشتہ جوڑا تو وہ اپنی جائیداد اور خاندان سے آگ کر دیں گے۔ یہ اس کے باپ نے اسے دھمکی دی تھی۔ مجھے یاد ہے شام جب توحید غصے بھرا مجھ سے ملنے آیا اور کہنے لگا، عفت، میرے والدین نہیں مان رہے، لیکن میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شادی کروں گا تو صرف تم سے، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میرے لیے تو یہ سنہری موقع تھا۔ میں نے اسے اکسایا کہ محبت قربانی مانگتی ہے اور اگر ہم سچے ہیں تو دنیا کو ہمارے سامنے جھکنا پڑے گا۔ میں نے اسے اپنے والدین کے خلاف کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ نوبت کورٹ میرج تک آ پہنچی۔ جس دن میرا نکاح ہوا اس دن میرے گھر میں ماتم کا سماں تھا۔ والد صاحب نے مجھ سے آخری بار کہا تھا، بیٹی، جو دیواریں اپنے بڑوں کے سر پر سایہ نہ کر سکیں وہ تمہیں کیا پناہ دیں گی؟ تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ لیکن اس وقت میں اپنے والدین کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ مجھ سے بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی لوٹ آؤ، ہم غریب ضرور ہیں لیکن بے غیرت نہیں، مگر میں نے اس کی بات نہ سنی۔ میں نے ان کی سالہ سال کی محنت، ان کی عزت اور محبت کو توحید کے کینیڈین پاسپورٹ اور اس کے بینک اکاؤنٹ پر قربان کر دیا۔ نکاح کے بعد توحید کے والدین نے وہی کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور تمام تر مالی مدد بند کر دی۔ توحید کے پاس اس وقت اپنی ذاتی اکاؤنٹ میں کافی پیسہ تھا جو اس کے باپ نے اسے دیا تھا، اور اس کے پاس اپنی مہنگی گاڑی بھی اس وقت تھی، لیکن باپ نے اس سے وہ گاڑی واپس نہ لی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے لاہور لے جائے گا جہاں ہمیں کوئی پہچاننے والا نہ ہوگا، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے، گھر سادہ ہوگا لیکن خوش رہیں گے۔ ہم لاہور منتقل ہوئے اور گلبرگ جیسے پوش علاقے میں ایک شاندار اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا۔ شروع کے چند مہینے کسی خواب کی طرح تھے۔ توحید مجھے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا تھا، اس کے علاوہ بڑے ڈیزائن برانڈڈ کپڑے وہ دلاتا تھا۔ ہم لمبی ڈرائیوز پر بھی جاتے تھے۔ مجھے لگتا تھا میں نے اپنی قسمت بدل لی ہے۔ میں اکثر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یہی سوچتی تھی کہ وہ دیکھو میرا باپ جو ابھی بھی شاید کسی گلی میں پلاسٹک کی بوتلیں چن رہا ہوگا، اور اس کی اوقات کیا ہے میرے سامنے، اور میں یہاں ریشم اور اطلس میں کھیل رہی ہوں، عیش کر رہی ہوں۔ اس غرور نے مجھے اتنا اندھا کیا کہ میں نے اپنے والدین کا نمبر تک بلاک کر دیا تھا تاکہ وہ ان کے ساتھ میرا کسی قسم کا رابطہ نہ ہو اور وہ میری اس کامیاب زندگی میں دخل نہ دے سکیں، میرے دروازے پر نہ آ سکیں۔ ایک روز لاہور میں ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ ہمارے گاؤں کا ایک آدمی تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے میرا پتہ معلوم کیا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے کہا، عفت بی بی، تمہارے والدین بہت بیمار ہیں، خاص کر آپ کے ابا، وہ بیمار ہیں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا وہ آخری وقت میں شاید تمہاری شکل دیکھنا چاہتے ہیں اور تمہیں بلایا ہے۔ میرے اندر کا ضمیر ایک لمحے کے لیے ضرور جاگا، لیکن اگلے ہی لمحے توحید کی دولت اور میرے رتبے، میرے مرتبے نے اسے کچل دیا۔ میں نے حقارت سے اسے جواب دیا، میرا ان لوگوں سے
اب کوئی تعلق نہیں، وہ بیمار ہیں تو اللہ انہیں شفا دے، میں کیا کروں؟ میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت تھوڑی ہے۔ توحید پاس ہی کھڑا یہ سب سن رہا تھا، شاید دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو اپنے باپ کی نہ ہو سکی وہ میری کیا بنے گی۔ اس نے تھوڑی نرمی سے کہا کہ عفت، اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو بتاؤ، میرے اکاؤنٹ میں کافی پیسے ہیں، میں بھیجتا ہوں تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ میں نے سختی سے منع کیا، ہرگز نہیں، اگر آج آپ نے ان کی مدد کی تو کل یہ پورا خاندان ہمارے دروازے پر آ کر بیٹھ جائے گا۔ ہمارے رشتہ دار اور سارے ان لوگوں کو میں جانتی ہوں، یہ یہاں چلے آئیں گے۔ یہ غریب لوگ جو نکو کی طرح ہوتے ہیں، ایک بار چمٹ گئے تو خون پی کر ہی چھوڑیں گے۔ وہ شخص مایوس ہو کر واپس چلا گیا اور میں دوبارہ اپنی رنگین دنیا میں مگن ہو گئی۔ مجھے اس وقت یہ احساس ہی نہیں تھا کہ میں نے اپنی نجات کا آخری راستہ وہ بھی بند کر دیا ہے۔ توحید کے پاس پیسہ تو تھا مگر آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ کینیڈا میں اپنے باپ کے بزنس پر پلتا تھا، اپنے باپ کا ہی محتاج تھا۔ وہ محنت سے کتراتا تھا، محنت کا عادی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے اکاؤنٹ سے رقم کم ہونے لگی، بینک بیلنس کے گرتے ہوئے گراف کے ساتھ ہی توحید کے مزاج کی تلخی وہ بھی بڑھنے لگی۔ وہ جو کبھی میری تعریفیں کرتے تھکتا نہیں تھا، اب چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ سے لڑتا جھگڑتا چلانے لگتا۔ اسی دوران ہمارے ہاں ایک بیٹے اور پھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ اخراجات بڑھے تو توحید کا اصل روپ سامنے آیا۔ ایک دن جب میں نے بچوں کے دودھ کے لیے پیسے مانگے تو اس نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ بات ہاتھ اٹھانے والی نہیں تھی، اور پھر کہنے لگا، تمہارے باپ نے تو تمہیں کبھی سوکھی روٹی ڈھنگ سے نہیں کھلائی تھی، یہاں آ کر تمہارے نخرے یہ تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ اس دن اس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا، مگر یہ تو صرف زوال کا آغاز تھا۔ گلبرگ کا اپارٹمنٹ وہ ہم سے چھوٹ گیا اور ہم کینٹ کے ایک چھوٹے سے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں بھی جب کرایہ ادا کرنا مشکل ہوا تو ہم مغل پورہ کی تنگ و تاریک گلیوں میں ایک ایسے گھر میں پہنچ چکے تھے جس کی دیواریں پٹڑیوں سے بھری ہوئی تھی اور چھت وہ اس سے سیم ٹپکتی تھی۔ توحید اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا یا باہر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا، ایسے دوست جن کو اب بھی امید تھی کہ یہ اس عورت کو طلاق دے گا اور پھر سے اپنے باپ کے پیسے پر عیاشی کرے گا، وہ اسی امید پر اب بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ بچتا تو وہ مجھے مارتا پیٹتا اور کہتا، جاؤ لوگوں کے گھروں میں کام کرو، پہلے بھی تو تم یہی کام کرتی تھی، بھیک مانگو، جو مرضی کرو، مجھے پیسے لا کر دو۔ مجھے اپنا وہ بچپن یاد آنے لگا جب میں اپنی ماں کے ساتھ کوٹھیوں میں جاتی تھی، مگر اب فرق یہ تھا، تب میرے سر پر میرے باپ کی دعا کا سایہ تھا اور آج میں بالکل اکیلی تھی۔ زوال کی گہرائی ابھی اور بھی باقی تھی، کیونکہ توحید مجھ سے وہ کام کروانے والا تھا جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مغل پورہ کی وہ تنگ گلی جہاں سورج کی روشنی بھی مشکل سے داخل ہوتی تھی، میں وہاں کتراتی تھی۔ میرا وہ مسکن تھا، وہ عفت جو کبھی ریشمی لباسوں کے خواب دیکھتی تھی، اور اس نے وہ ریشمی لباس پہنے بھی تھے، اب میلی کچیلی چادر میں خود کو لپیٹے گلیوں کی خاک چھاننے پر مجبور تھی۔ توحید جس کی محبت کے لیے میں نے کائنات چھوڑ دی تھی، اب ایک جلاد بن چکا تھا، ظالم بن چکا تھا۔ اس کے پاس موجود کینیڈین ڈالرز اور بینک بیلنس اب ختم ہو چکے تھے، اور ان کے ساتھ ہی اس کی وہ مصنوعی شرافت وہ بھی اب دم توڑ گئی تھی۔ اب اس کے پاس صرف غصہ، نفرت اور وہ ہاتھ تھے جو ہر وقت مجھ پر اٹھنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور کوئی اسے روکنے والا بھی نہیں تھا۔ ایک شام جب گھر میں چولہا جلنے 2 دن بیت چکے تھے اور بھوک سے نڈھال میرے دونوں بچے وہ پریشان تھے، توحید گھر میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ خالی تھے۔ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، بچوں کے لیے کچھ لائے ہو؟ میں بچوں کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، مجھے خود کچھ نہیں چاہیے۔ جواب میں اس نے میرا گربان پکڑا اور مجھے دیوار سے دے مارا۔ کچھ نہیں ہے میرے پاس، میرا دماغ مت کھاؤ، تم کیوں نہیں جاتی باہر؟ یہ جو تم نے اپنا غرور پالا ہے اسے بیچ دو، جاؤ کسی کے برتن مانجو یا سڑک پر ہاتھ پھیلاؤ، مجھے بس پیسے چاہیے۔ میرے کانوں میں اپنے والد کی وہ آواز گونجنے لگی تھی جو ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹی
اپنی حیثیت میں رہو، یہ لوگ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ آج میری حیثیت ایک بھیکارن سے بدتر ہو چکی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ توحید جس کے لیے میں نے اپنے باپ کی پگڑی اچھالی تھی، وہی مجھے سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے دھکے دے گا اور مجھے پریشان کرے گا۔ اپنی اولاد کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اور میں نے پہلی بار لوگوں کے دروازے پر دستک دینا شروع کی۔ وہی ہاتھ جو کبھی کوٹھیوں میں کام کرنے کو اپنی توہین سمجھتے تھے، اب ایک ایک روٹی کے لیے وہ ہاتھ پھیل چکے تھے۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے ذرا۔ ایک دن جب میں ایک گھر کے باہر کھڑی سوال کر رہی تھی تو مجھے وہ منظر یاد آیا جب میرے والد سائیکل پر پھیری لگاتے تھے۔ وہ پسینہ بہا کر حلال روزی کماتے تھے۔ کسی کے آگے زندگی میں ابا نے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے، اور میں نے اس کی اس محنت کو ہمیشہ حقیر سمجھا تھا۔ اب میں ذلت کی اس گہرائی میں تھی جہاں سے اوپر دیکھنا بھی محال تھا۔ توحید نے اب کام کاج کرنے کی کوشش وہ چھوڑ دی تھی۔ وہ دن بھر سوتا رہتا، شام کو مجھ سے دن بھر کی کمائی کا حساب بھی ضرور لیتا تھا۔ اگر پیسے کم ہوتے تو وہ مجھے اپنے بچوں کے سامنے مارتا تھا، اور یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میری بیٹی ڈر کے مارے کونے میں چھپ جاتی تھی، اور میرا بیٹا اپنی ننھی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر خاموش آنسو بہاتا تھا۔ ایک دن توحید نے وہ کیا جس نے میرے اندر آخری امید بھی ختم کی۔ وہ غصے میں بھرا کر آیا اور پھر مجھ سے کہنے لگا، میں اس ذلت کی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ میرے والدین نے مجھے معاف کر دیا ہے، وہ مجھے واپس بلا رہے ہیں کیونکہ میں ان کی اولاد ہوں۔ وہ مجھ سے کتنی دیر تک ناراض ہو سکتے ہیں؟ مجھ سے غلطی ضرور ہوئی، لیکن میں واپس جاؤں گا۔ میرے دل میں ایک دم خوشی کی لہر دوڑی۔ مجھے لگا شاید اب ہماری تنگی ختم ہو جائے گی۔ میں نے تڑپ کر پوچھا، کیا ہم بھی ساتھ چلیں گے، میں اور میرے بچے بھی؟ توحید نے ایک کہا لگایا اور کہنے لگا، اچھا تم یہ امید رکھتی ہو، تم اور تمہارے بچے؟ کبھی نہیں۔ میرے والدین نے صرف مجھے قبول کیا ہے، تمہیں اور تمہاری اولاد کو نہیں۔ تمہارے جیسی عورتوں کو میں اپنے ساتھ کینیڈا کیسے لے جا سکتا ہوں، اور وہاں اپنی زندگی خراب کیسے کر سکتا ہوں؟ سچ تو یہ ہے کہ عفت، تم سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے ایک نیچ خاندان کی لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ اس کی سزا میں نے کافی حد تک کاٹ لی۔ اب تم جانو اور تمہاری یہ اولاد۔ میں اس کے پیروں میں گر گئی، اسے واسطے دیے، اپنی محبت کی دہائیاں دیں، بچوں کی یتیمی کا واسطہ دیا کہ اگر تو چلا گیا بچے یتیم ہو جائیں گے، مگر اس کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ وہ کاغذ کا ایک پرزہ میری طرف پھینک کر چلا گیا۔ وہ طلاق نامہ تھا، میری اس عظیم محبت کا آخری تحفہ۔ جب وہ گھر سے نکلا تو میں نے پکار کر یہی کہا کہ کم از کم اپنے ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ میرے ساتھ رہے تو رل جائیں گے، یہ تمہارا خون ہے۔ اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، صرف اتنا کہا، نہیں، انہیں اب تم خود پالو، میرا تم سے اور اب ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اس خالی اور اجاڑ کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ توحید واپس اپنی پر آسائش دنیا میں جا چکا تھا، اور میں اس کی دی ہوئی ذلت کی گٹھڑی اٹھائے مغل پورہ کی گلیوں میں دفن کی گئی تھی۔ میں نے لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا لگانا شروع کیا، وہ کام جو میں شروع سے کرتی تھی۔ میں نے بھیک مانگی، جیسے تیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، میرے بچے جوان ہونے لگے۔ اس دوران مجھے نہیں معلوم تھا کہ توحید کہاں ہے، وہ کیسا ہے، زندہ ہے یا مر گیا، مگر میرے دل پر لگے زخم اب ناسور بن چکے تھے۔ ایک دن جب میرا بیٹا کام سے گھر لوٹ رہا تھا، تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا۔ جب اس کا لاشا میرے سامنے لایا گیا تو مجھے لگا اب زوال کی آخری حد آ گئی ہے۔ میرا جوان بیٹا جو میری لاٹھی بننے والا تھا، میرا سہارا تھا، مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی موت نے مجھے ساکت کر دیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا، یا اللہ، اب کیا ابھی بھی کچھ باقی ہے؟ کیا آزمائش ابھی بھی ہے؟ بیٹے کی موت کی خبر جب میرے گاؤں پہنچی تو میری والدہ جو ابھی تک زندہ تھی خاموش نہ رہ سکی۔ میرے بھائی جن سے میں نے برسوں سے کوئی بات نہیں کی تھی، میرے گھر پہنچے۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو وہ زار و قطار رونے لگے۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا
उन के लमस में वही पुरानी खुशबू थी, वही ममता थी जिसे मैंने ठुकराया था। वो माँ थी, मुझसे मोहब्बत आज भी करती थी। वो मुझे और मेरी बेटी को ज़बरदस्ती अपने साथ गाँव ले गई। बरसों बाद जब मैंने अपने बाप के उस झोंपड़ी नुमा घर में कदम रखा तो मुझे वो घर किसी महल से भी ज़्यादा आलीशान लग रहा था, क्योंकि वहाँ कम से कम इज़्ज़त थी, वहाँ सुकून था, वहाँ 2 वक्त की रोटी थी जो हलाल की कमाई हुई थी। मेरी वालदा मेरे पास बैठ गई और मेरा सर अपनी गोद में रख कर मुझसे कहा कि बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। हम जिस हाल में भी हों, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मगर मैं अब भी नाशुक्री थी, हमेशा नाशुक्री रही। मैं कहती, अम्मी, इससे ज़्यादा ज़वाल क्या होगा जो मुझ पर आया है। मेरा जवान बेटा चला गया जिसके सहारे मैं ज़िंदा थी। शौहर ने जलील करके मुझे निकाल दिया, मेरी ज़िंदगी से चला गया। अब किस बात का मैं शुक्र करूं? मेरी माँ मुस्कुरा कर कहती, बेटी, जब तक सांस चल रही है ज़वाल की कोई आखिरी हद नहीं होती। शुक्र करना सीख लो, अभी भी वक्त है, वरना आजमाइश अभी और भी सख्त हो सकती है। मुझे इस बात की तब समझ आई, लेकिन उस वक्त मैं नहीं समझ सकती थी। कुदरत ने मेरे लिए एक और सबक रखा हुआ था। गांव की इस कच्ची दीवारों वाले घर में जहां कभी मैंने महलों के ख्वाब देखे थे, अब मैं एक शिकस्त खुर्दा सिपाही की तरह पनाह गुज़ीर थी। मेरी माँ, जिनका चेहरा अब वक्त की गर्द और मेरी दी हुई तकलीफ़ों से मुरझा गया था, मेरे लिए शफ़क़त का वो साहिबां बन गईं जिसकी ठंडक का मैंने कभी तसव्वुर तक नहीं किया था। मेरे भाइयों ने, जिन्होंने मैंने तौहीद के तकब्बर में आकर कभी सीधे मुंह बात नहीं की थी, जिनको जवाब तक नहीं दिया था, मुझे एक बार भी उन्होंने ताना ना दिया और मेरा इस मुश्किल में साथ दिया, बल्कि मेरी बेटी को अपनी बेटियों की तरह रखा, उसे अच्छा खिलाया पिलाया, तालीम दी। लेकिन मेरे अंदर की तलखी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। मैं अक्सर अपनी माँ से तकरार करती थी, अम्मी, आप किस शुक्र की बात करती हैं? मैं किस बात का शुक्र अदा करूं? मेरी जवानी में घर उजड़ गया, मेरा जवान बेटा मट्टी तले सो गया, मेरी ज़िंदगी का हर ख्वाब किरची किरची हो गया। क्या ये ज़वाल की आखिरी हद नहीं है? मेरी वालदा जाए नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ते हुए बड़े सुकून से जवाब देती थी, नहीं बेटी, ज़वाल की कोई हद नहीं होती बेटी, इस बात को समझो, सोचो। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करो और शुक्र अदा करना सीखो, क्योंकि वो तुम्हें इससे भी बदतर हाल में रख सकता है। हमेशा खुद से नीचे देखना चाहिए। दुनिया में कई ऐसे लोग होंगे जो अब भी तुमसे बदतर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। यह उसका करम है कि उसने तुम्हें अपनों के दरमियान इज़्ज़त की रोटी दे रखी है। मैं उनकी बातों पर सर झटक देती। मुझे लगता शायद बुढ़ापे की वजह से वो हकीकत पसंदी छोड़ चुकी हैं, लेकिन आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ ही अरसा गुजरा था कि मेरी वालदा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बिस्तर से लग गईं, मगर उनकी ज़ुबान पर उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रहता। मरने से चंद लम्हे पहले उन्होंने मेरा हाथ थामा और उनकी आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई। उन्होंने एक कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, बेटी, मेरी ये नसीहत आज भी अपने पल्ले बांध लो। अगर अल्लाह ताला की आजमाइश से निकलना चाहती हो तो हर हाल में शुक्र अदा करो, शुक्रगुजार बंदी बन जाओ। अल्लाह जो करता है बेहतर है, उसकी हिकमत हम नहीं समझ सकते। उनकी रूह उनके जिस्म से कफ़स से आज़ाद हो गई और एक बार फिर मैं यतीम हो गई। माँ के साए के उठते ही जैसे मेरे नसीब दोबारा गिर गए। मैंने सोचा कि अब तो मैं वाकई तन्हा हो गई और अब ज़वाल क्या आ गया। मैंने अपने भाइयों से कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बादी की इंतहा पर है, अब इससे बुरा क्या होगा। लेकिन कुदरत का थप्पड़ अभी भी बाकी था। मेरी बेटी, जो मेरा सब कुछ था, मेरे दुखों की वाहिद शरीक और मेरे जीने की आखिरी वजह थी, एक रात खामोशी से घर की दीवार फैलाकर वो फरार हो गई। वो घर से भाग गई। वो गांव की ही एक आवारा लड़के के साथ भागी थी। जब सुबह घर में ये शोर बरपा हुआ और भाइयों ने सर झुकाकर मुझसे नज़रें चुराईं, तो मुझे लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। वो भाई जो कल मुझसे
محبت کرتے تھے آج نفرت کرنے لگے۔ وہ بیٹی جس کے لیے میں نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے، جس کے لیے میں نے بھیک مانگی، اس نے میری رہی سہی عزت وہ بھی خاک میں ملا دی۔ تب مجھے اپنی ماں کی یہ بات یاد آئی کہ زوال کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی۔ بیٹی کے فرار نے مجھے نیم پاگل کر دیا۔ میں گلیوں میں نکل جاتی، لوگ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے اور ترس کھاتے۔ مجھے در در سے مانگ کر کھانے کی ایسی عادت پڑ چکی تھی کہ بھائیوں کے گھر کی عزت کی روٹی بھی مجھے اب زہر لگتی تھی۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا جہاں میری ماں کی خوشبو تھی، کیونکہ اب میں اس عزت کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتی تھی۔ میں نے شہر کا رخ کیا اور ایک بار پھر وہی بھکاریوں والی زندگی شروع کی، لیکن اب میرے دل میں ایک بدلاؤ آ چکا تھا۔ اب جب میں سڑک کے کنارے بیٹھ کر سوکھی روٹی کھاتی تو میرے لبوں سے انجانے میں نکلتا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے ابھی بھی زندہ رکھا ہوا ہے، چاہے جس حال میں ہوں، لیکن میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی حالت کو اس کی رضا سمجھ کر قبول کر لیتا ہے تو زوال کا سفر رک جاتا ہے۔ میں روزانہ اپنے والدین کی قبر پر جاتی، حاضری دیتی، گھٹنوں کے بل وہاں بیٹھ جاتی، اپنے باپ سے معافی مانگتی۔ میں سوچتی کہ توحید نے میرے ساتھ جو کیا وہ تو شاید میرے اپنے اعمال کا بدلہ تھا، مگر اس شخص کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میرے دل میں ایک ہی تمنا باقی تھی کہ کاش ایک بار زندگی میں ایک بار میرا توحید سے سامنا ہو جائے، وہ میرے سامنے آئے تاکہ میں اس سے بتا سکوں کہ اس نے ایک ہنستے بستے انسان کو جیتے جی قبر میں اتار دیا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہو اور اسے بھی ویسا ہی دکھ پہنچاؤں جیسا اس نے مجھے دکھ دیا۔ اس عالم بے بسی میں ایک دن میں نے ایک یتیم خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ وہاں صفائی کرنے والوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی چادر سنبھالی اور اندر چلی گئی۔ میں نے سوچا اب بھیک مانگنے کی بجائے ان یتیم بچوں کی خدمت کروں گی جن کا اس دنیا میں اپنا کوئی بھی نہیں۔ انتظامیہ نے مجھے وہاں رکھ لیا۔ میری ڈیوٹی بچوں کے کمروں کی صفائی، انہیں نہلانا، کپڑے پہنانا تھی۔ بدلے میں مجھے صرف 5,000 روپے اور 2 وقت کا کھانا ہی ملتا تھا اور ایک چھت رہنے کے لیے۔ یہ میری نئی زندگی کا آغاز تھا۔ یتیم خانے کی ان دیواروں کے پیچھے میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا تھا جو بظاہر بہت معمولی تھا، مگر میری روح کے لیے مرہم بن گیا تھا۔ ان بچوں کے درمیان رہتے ہوئے مجھے عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ عورت جو کبھی محلوں کے خواب دیکھتی تھی اور سڑکوں کی خاک چھانتی تھی، اب ننھے منھے یتیم بچوں کے گرد مٹی اور غلاظت صاف کرنے میں مصروف تھی۔ میں ان بچوں کے میلے کپڑے دھوتی، ان کے بکھرے بالوں میں کنگھی کرتی، اور جب کوئی بچہ رات کو ڈر کر جاگ جاتا تو اسے اپنے سینے سے لگا کر لوریاں سناتی تھی جو کبھی میری ماں مجھے سنایا کرتی تھی۔ 5,000 روپے میری ضرورتوں کے لیے کافی تھے، کیونکہ اب میری کوئی اپنی ضرورت باقی نہیں بچی تھی۔ بس ایک ڈھانچہ تھا جو توبہ کی آگ میں تپ کر کندن بن رہا تھا۔ ایک تپتی دوپہر جب یتیم خانے کے بیشتر بچے اپنے کمروں میں کیلولہ کر رہے تھے، سو رہے تھے، اچانک کچن کی طرف سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گیس کا سلنڈر پھٹنے سے پوری عمارت لرز اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے شعلوں نے اس حال کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لوگوں میں افراتفری مچ چکی تھی۔ ایک کمرے میں 40 کے قریب معصوم بچے سو رہے تھے۔ افراتفری تھی، بھگدڑ تھی، لوگ خوف زدہ تھے۔ یتیم خانے کا عملہ اور چوکیدار اپنی جانیں بچانے کے لیے باہر کی طرف بھاگے، باقی لوگ بھی بھاگ چکے تھے۔ دھوئیں کے سیاہ بادلوں نے ہر چیز کو دھندلا کر دیا تھا۔ میں باہر کھڑی تھی، مگر جب میں نے بچوں کی چیخیں سنی تو مجھے لگا جیسے میرا اپنا بیٹا مجھے پکار رہا ہے۔ مجھے اپنی ماں کی وہ نصیحت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت یہ اصل شکر گزاری ہے۔ میں نے اپنی چادر کو پانی سے بھگویا، سر پر لپیٹا اور یا اللہ کا ورد کر کے اس جہنم میں کود گئی۔ آگ کی لپیٹ میری جلد کو جھلسانے لگی۔
धुआं मेरे फेफड़ों तक उतर गया, मेरा दम घुटने लगा, मगर मैं पागलों की तरह एक एक बच्चे को उठाती और उसे खिड़की से बाहर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रही थी। ये मुश्किल काम मैं अकेले ही कर रही थी। मेरे सर के बाल झुलस गए, जल गए, मेरा एक बाजू बुरी तरह झुलस गया। दर्द की ठेस मुझे बेहोश करने के लिए काफ़ी थी, मगर मैं तब तक ना रुकी जब तक 40वां बच्चा भी इस कमरे से बाहर ना निकल आया। जब मैं आखिरी बच्चे को लेकर बाहर निकली तो मेरा दम जवाब दे चुका था और मैं वहीं ज़मीन पर गिर कर बेहोश हो गई। कई दिन बाद जब मेरी आंख खुली तो अस्पताल के बिस्तर पर मैं थी। मेरा बाजू पट्टियों में जकड़ा हुआ था, मगर मेरे सरहाने यतीम खाने की इंतज़ामिया और वो बच्चे खड़े थे, फूल लेकर खड़े थे जिनकी जान मैंने बचाई थी। यतीम खाने के मालिक, वो मुझे देखकर हैरान था। उसकी आंखें नम थीं और मेरे साथ उसने मेरा हाथ थामा हुआ था। कहा, माँ जी, आपने जो कुर्बानी दी है इसका सिला हम आपको कभी दे तो नहीं सकते। आज से आप यहाँ की मुलाजमा नहीं, बल्कि इस यतीम खाने की मैनेजर और इन बच्चों की माँ हैं। ये मेरे अरूज का शायद आगाज़ था। कुदरत ने मुझसे मेरी औलाद छीनी थी, मगर बदले में मुझे सैकड़ों बच्चों की माँ बना दिया था। अब मैं महज एक मैनेजर नहीं थी, बल्कि इन बच्चों की हर ज़रूरत का ख्याल रखने वाली एक मजबूत औरत थी। मेरी ताकत में काफ़ी इजाफा मुझे खुद महसूस हुआ। मेरी तनख्वाह वो भी बढ़ा दी गई, लेकिन मुझे तनख्वाह की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे एक कमरा दिया गया, सबसे बढ़कर मुझे वो इज़्ज़त मिली जिसकी तलाश में मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। जब वो बच्चे मुझे माँ जी कहकर पुकारते तो मेरे दिल के वो ज़ख़म जो तौहीद ने दिए थे वो भी अब भरने लगे। अब मैंने अपने काम को वसअत देने का फ़ैसला किया। यतीम खाने के साथ ही मैंने एक ओल्ड होम, एक फलाही मरकज़ बराए बुज़ुर्ग, उसकी भी मैंने बुनियाद रखी। मैं चाहती थी कि कोई भी बाप बेसहारा न रहे, किसी भी माँ को इस बुढ़ापे में वो दुख ना झेलना पड़े जो मेरी माँ ने मेरी वजह से झेला था। मैंने शहर भर के ऐसे बुज़ुर्गों को वहाँ ठहराया जिन्हें उनकी औलाद ने सड़कों पर छोड़ दिया था। वहाँ खाने पीने और रिहाइश का ऐसा उम्दा बंदोबस्त किया कि लोग दूर दूर से इस मरकज़ को देखने के लिए आते थे। मैं अब अल्लाह की इस कदर शुक्रगुजार हो चुकी थी कि हर सांस के साथ उसका नाम लेती थी। मुझे आज एहसास हुआ कि ज़वाल तब तक रहता है जब तक इंसान अना के खौल में रहता है, जब इंसान ख़ुद को नहीं पहचानता और जब वो अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हो जाता है तो कायनात उसके कदमों में बीत जाती है। लेकिन मेरी कहानी का आखिरी सबसे बड़ा इम्तिहान शायद अभी भी बाकी था। मकाफ़ात अमल का वो पहिया जिसने मुझे पीस कर रख दिया था अब उस शख्स की तरफ मुड़ चुका था जिसने कभी गरूर के नशे में मुझ पर तंज किया था। मैंने एक बेकारन से शादी की जिसने कहा था कि तुमसे शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। यतीम खाने और ओल्ड होम की ज़िंदगी ने मुझे वो वक़ार बख्शा था जिसकी तमन्ना में मैंने अपनी जवानी के कीमती साल गवा दिए थे। अब मैं वो इफ़्फ़त नहीं थी जो हसद और एहसास कमतरी की आग में जलती रहती थी, बल्कि अब मैं माँ जी कहलाती थी। पूरा शहर, पूरा मोहल्ला मुझे माँ जी कहकर पुकारता था, जिसके एक इशारे पर बीसियों हाथ खिदमत के लिए उठ जाते थे। मेरी सुबह अब अल्लाह के शुक्र और बच्चों की मुस्कराहटों से ही शुरू होती थी। लेकिन कुदरत अपने फ़ैसले उसके अपने होते हैं और वो हिसाब बराबर करने में कभी देर नहीं करती। एक शाम जब आसमान पर शफ़क़ की सुर्खी फैल रही थी, ओल्ड होम के गेट पर एक महंगी गाड़ी आकर रुक गई। मैं उस वक्त बरामदे में बैठी बुज़ुर्गों की अद्वियात का मुआयना कर रही थी, उनसे बातें कर रही थी। गाड़ी से एक खुशपोश नौजवान उतरा। उसके चेहरे पर बेजारी, गुस्सा और जल्दी के तासुरात थे। उसने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और एक व्हील चेयर बाहर निकाली जिस पर एक लाचार, नहीफ और लरसता हुआ बूढ़ा शख्स बैठा था। नौजवान ने हॉस्टल के अमले से कहा, ये मेरे वालिद साहब हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हम सब
اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اس ملک میں نہیں رہتے، اس لیے ہم انہیں یہاں داخل کروانا چاہتے ہیں۔ جتنا بھی خرچہ ہوگا میں کینیڈا سے باقاعدگی سے بھیجتا رہوں گا۔ میں خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی جب وہ نوجوان کاغذات پر دستخط کر کے واپس مڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے نکل گیا۔ وہ بوڑھا شخص وہیں تنہا ویل چیئر پر بیٹھا رہا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے قریب پہنچی۔ جب اس نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا تو جیسے وقت ٹھہر گیا۔ وہ توحید تھا۔ میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ توحید ہی تھا، وہی توحید جس کی محبت میں میں نے اپنے والدین کی توہین کی تھی، جس نے مجھے مغل پورہ کی گلیوں میں بیکارن کی بیٹی کہہ کر دھتکارا تھا، اور جو اپنے بچوں کو لاوارث چھوڑ کر کینیڈا بھاگ گیا تھا۔ آج وہ خود لاوارث ہو کر میرے قدموں میں پڑا تھا، میرے ادارے میں آیا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانا غرور اب گہری جھریوں اور ندامت میں بدل گیا تھا۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا، میں جانتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی کی ایک لہر دوڑی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں چرا لیں۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے وہ پرانا زخم پھر سے ہرا ضرور ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ اس شخص نے میرا جوان بیٹا مجھ سے چھینا تھا، میری بیٹی کے مستقبل کو آگ لگائی اور مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کیا۔ میرے ذہن میں وہ تمنا جاگی کہ میں اسے جان سے مار دوں، یا کم از کم اسے اس ذلت کا احساس ضرور دلاؤں جو اس نے مجھے وہ ذلت دی۔ لیکن پھر مجھے میری ماں کی وہ نصیحت یاد آئی، اللہ جو کرتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے جذبات پر قابو کیا۔ میں نے توحید سے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا، نہ ہی اس سے کوئی بات کی، کوئی پرانی بات نہ اسے میں نے یاد دلائی۔ میں نے خاموشی سے اس کی ویل چیئر تھامی اور اسے اندر کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا تھا، اس کے لب ہلے مگر الفاظ باہر نہ آ سکے۔ میں نے اسے ایک صاف ستھرے کمرے میں منتقل کیا، اس کے لیے بہترین کھانے اور آرام کا بندوبست کروایا۔ عملے کے ایک رکن نے پوچھا کہ ماں جی، کیا آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے نمودار ہو رہے تھے، اور میں نے اسے سکون سے جواب دیا، ہاں ہاں بیٹا، یہ شخص ہے جس نے مجھے شکر گزاری کا راستہ دکھایا۔ اگر یہ بے وفائی کر کے نہ جاتا تو شاید آج میں اس مقام پر نہ پہنچتی۔ یہ اب ہمارے اس گھر کا مہمان ہے، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ آج قدرت کا انصاف مکمل ہو چکا تھا۔ جس توحید نے مجھے ٹھکرایا تھا، مجھے ذلیل کیا تھا، آج وہ میری دی ہوئی روٹی، میرے دی ہوئی پناہ کا محتاج تھا۔ میں روزانہ اپنے والدین کے قبر پر جاتی۔ اب میرے پاس مانگنے کے لیے معافی تو تھی، مگر گلہ کوئی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ زوال دراصل انسان کے اندر کی ناشکری کا نام ہے، اور عروج وہ سکون ہے جو دوسروں کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں چھپا ہوتا ہے۔ میں نے توحید کو معاف کر دیا، اس لیے نہیں کہ وہ اس کا حقدار تھا، بلکہ اس لیے معاف کیا کہ میرے والدین نے مجھے یہی سکھایا تھا، خصوصاً میری ماں نے سکھایا تھا کہ بدلے کی آگ انسان کو جلا دیتی ہے اور معافی اسے معتبر بناتی ہے۔ میری بیٹی اب بھی لاپتہ ہے، میرا بیٹا منو مٹی تلے دب گیا، مگر میرا دل مطمئن ہے۔ میں نے اپنی باقی ماندہ زندگی ان یتیموں بے سہارا بزرگوں کے نام کی، یہ جانتے ہوئے کہ زوال کی کوئی آخری حد نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے تو وہ زوال کے ہر گڑھے سے نکل کر عروج کی ابدی روشنی میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔